بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہیلو گائیز، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی ذات آپ سب دوستوں کو ہمیشہ زندہ سلامت رکھے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ٹیکنیکل ثاقب ارشاد یوٹیوب چینل کے اوپر آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ اگر ہم نے شناختی کارڈ جمع کرانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے، تو میں نے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو 15 سٹیپ بتائے ہیں۔ اگر ویڈیو آپ پوری دیکھیں گے تو آپ کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ شناختی کارڈ کیسے بنتا ہے، تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ انشاءاللہ آپ ویڈیو پوری دیکھیں، پورے کے پورے 15 سٹیپ، انشاءاللہ آپ کو کسی سے نہ پوچھنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی کی سفارش کی ضرورت ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر نیو ہیں تو سب سے پہلے ٹیکنیکل ثاقب ارشاد یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے۔ اب چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ سب سے پہلے جو مرحلہ ہے کیا ہے شناختی کارڈ جمع کراتے وقت، یہ 15 سٹیپ ہیں، آپ نے 15 سٹیپ پورے کے پورے دیکھنے ہیں۔ انشاءاللہ پھر آپ کو شناختی کارڈ بنانے میں کوئی بھی مسئلہ نہیں آئے گا۔ جو سٹیپ پہلا ہے نا، آپ کے پاس میٹرک کا رزلٹ یا اس کی سند کی کاپی ساتھ ہونی چاہیے، یہ آپ کے پاس لازمی ہو۔ دوسرے نمبر پہ سٹیپ کیا ہے، والد صاحب کے شناختی کارڈ کی فوٹو کاپی بھی آپ کے ساتھ ہو۔ ایک میٹرک کی اپنا رزلٹ کارڈ کی کاپی یا سند کی کاپی، دوسرا والد صاحب کے شناختی کارڈ کی کاپی۔ اب تیسرے نمبر پہ سٹیپ 3، آپ کے پاس فیس کا ہونا لازمی ہے، مطلب آپ فیس ساتھ لے کے جائیں گے، اور فیس آپ کو سٹیپ 4 میں بتاتا ہوں۔ سٹیپ 4 جو فیس کا لیے آپ شناختی کارڈ بنوانا چاہتے ہیں 400 روپے فیس ہے، اگر آپ بنانا چاہتے ہیں 1500 روپے فیس ہے، اگر آپ ایگزیکٹو بنانا چاہتے ہیں اس کی 2500 روپے فیس ہے۔ یہ میں اینڈ میں بتاؤں گا کہ نارمل کتنے دنوں میں ملتا ہے، ارجنٹ شناختی کارڈ کتنے دنوں میں ملتا ہے، اور ایگزیکٹو کتنے دنوں میں ملتا ہے۔ یہ انشاءاللہ میں آپ کو سٹیپ 15 میں بتاؤں گا آخر میں۔ اب اس کے بعد سٹیپ 5 کیا ہے، سٹیپ 5 یہ ہے کہ آپ نادرہ آفس تشریف لے جائیں۔ یہ سارے چیزیں جو میں نے سٹیپ 4 تک آپ کو بتائیں ہیں، یہ ساری چیزیں ساتھ لے کے آپ نادرہ آفس تشریف لے جائیں۔ اچھا، سٹیپ 6 کیا ہے، نادرہ سینٹر میں جانے کے بعد سب سے پہلے آپ وہاں پہ اپنا ایک ٹوکن لیں گے، نادرہ والے آپ کو ٹوکن دیں گے۔ اس ٹوکن لینے کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، سٹیپ 7 کیا کرنا ہے، سٹیپ 7 یہ ہے کہ ٹوکن لینے کے بعد آپ نے انتظار گاہ میں اپنی باری کا انتظار کرنا ہے۔ جب آپ کی باری آئے گی تو وہ آپ کو ٹوکن کے مطابق بلا لیں گے، پھر آپ نے آفس کے اندر جانا ہے۔ آپ ایسے نہیں جا سکتے جب تک آپ کا ٹوکن نہیں آئے گا۔ تو اب سٹیپ نمبر 8 کیا ہے، سٹیپ نمبر 8 یہ ہے کہ جب آپ کی باری آئے تو آپ اندر تشریف لے جائیں۔ آپ کو بلایا جائے گا کہ آپ کا ٹوکن نمبر فلاں ہے، تو آپ اندر تشریف لے آئیے، پھر آپ مطلب کہ اپنی باری آنے پر اندر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ اچھا، سٹیپ 9 کیا ہے، سٹیپ 9 یہ ہے کہ جب آپ اندر جائیں گے اپنی ذاتی معلومات ان کو فراہم کریں، جس میں والد صاحب کا آئی ڈی کارڈ، ایڈریس ڈیٹیل، اتا پتہ، تعلیم، شادی شدہ، غیر شادی شدہ، فون نمبر، یہ ساری اپنی پرسنل ذاتی معلومات جو بھی آپ سے پوچھیں وہ آپ نے نادرہ آفس والوں کو فراہم کرنی ہے، الف سے لے کر یہ تک، مطلب ٹوٹلی جتنی بھی آپ کے پاس انفارمیشن ہو وہ آپ سے لیں گے۔ اس کے بعد وہ آپ کی تصویر کھینچیں گے، تصویر کھینچنے کے بعد مطلب کہ آپ کا یہ جو پروسیس ہے ان کے پاس سارا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جب پروسیس کمپلیٹ ہو جائے گا پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اور جب آپ اپنی پرسنل معلومات دے رہے ہو نا، آپ نے ایک ایک چیز کا خیال کرنا ہے اور ان کو ایگزیکٹ بتانی ہے، پرفیکٹ بتانی ہے، مطلب کہ ان میں کسی قسم کی کوئی رد و بدل یا جھوٹ یا غلط بیانی نہیں کرنی۔ اس کے بعد جب آپ کا وہ فارم جمع ہو جائے گا، آپ نے ذاتی معلومات جمع کرا لی، پھر سٹیپ نمبر 10 آتا ہے کہ وہ آپ کو ایک فارم دیں گے کہ جی اس کو 18ویں سکیل کے افسر سے آپ تصدیق کروا کے لائیں۔ سٹیپ نمبر 10 یہی ہے، اگر آپ کے پاس والدین آپ کے پاس ہیں، بھائی پاس ہے، بہن پاس ہے، یا آپ کا کوئی مطلب کہ ماں ساتھ ہے، ان چاروں میں سے ماں، باپ، بہن، بھائی، ان 4 میں سے اگر کوئی آپ کے ساتھ ہے تو پھر 18ویں سکیل کے افسر کے دستخط کرانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آپ کے خود گھر والے ہی آپ کی تصدیق کر دیں گے۔ تصدیق کرنے کے بعد پھر آپ ادھر ہی فارم جمع کرائیں۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو آپ اکیلے افسر سے دستخط کروا کے پھر مطلب کہ وہ فارم آپ نے کیا کرنا ہے، آفس میں جمع کرانا ہے۔ اب سٹیپ نمبر 11 کیا ہے، سٹیپ نمبر 11 یہی ہے کہ تصدیق کے فوراً بعد اپنے فارم کو آفس میں جمع کرا دیں۔ جو آپ فارم تصدیق کروا کے لائے ہیں ان کو آپ نادرہ آفس میں جمع کرائیں۔ جمع کرانے کے بعد پھر ٹوکن نمبر سٹیپ نمبر 12 کیا ہے، سٹیپ نمبر 12 یہ ہے کہ فارم جمع کرانے کے بعد نادرہ کی طرف سے آپ کو ایک ٹوکن دیا جائے گا، آپ نے ان کو سنبھال کے رکھنا ہے، کیونکہ جب آپ کا شناختی کارڈ بنے گا وہ ٹوکن آپ سے لیں گے تب بھی آپ کو شناختی کارڈ ملے گا، ادروائز نہیں ملے گا۔ اس ٹوکن کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے، اس میں ٹریکنگ آئی ڈی دی ہوتی ہے کہ یہ آپ کا شناختی کارڈ نمبر ہے، تو اس کو آپ نے سنبھال کے رکھنا ہے۔
करना है। अब स्टेप नंबर 13 क्या है? स्टेप नंबर 13 ये है कि अगर आपने नॉर्मल फ़ीस अदा की थी शनाख्ती कार्ड बनाते वक्त तो आपको 30 दिन में ID कार्ड मिलेगा। अगर आपने अर्जेंट फ़ीस जमा की थी तो आपको 21 दिन में ID कार्ड मिलेगा। अगर आपने एग्जेक्टिव फ़ीस जमा की तो आपको 7 दिन में ID कार्ड मिलेगा। मतलब कि ये उनका प्रोसेस है, ये उनकी लिमिट है, ये आपने क्या करना है, पूरी करनी है। इस लिमिट के पहले आपको शनाख्ती कार्ड नहीं मिल सकता, इसके बाद ही मिल सकता है। अब स्टेप नंबर 14 क्या है? जब ID कार्ड की मुद्दत पूरी हो जाएगी तो आपको बज़रिया SMS आगाह किया जाएगा जो आपने दौरान ज़ाती मालूमात फराहम करते वक्त अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दिया था, उस पर नादरा की तरफ से SMS आएगा कि आपका शनाख्ती कार्ड बन चुका है, आप ऑफिस तशरीफ़ लें और अपना शनाख्ती कार्ड ले जाएँ। जो भी आपका करीबी सेंटर होगा वहाँ पर आप जाके अपना ये वाला टोकन दे के फिर अपना शनाख्ती कार्ड वसूल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 15 SMS आने के बाद टोकन के साथ नादरा ऑफिस जाकर आप अपना शनाख्ती कार्ड वसूल कर सकते हैं। कोई भी मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बस 15 पॉइंट्स पे आप 15 स्टेप पे इंशाल्लाह अमल करके आप इजीली अपना शनाख्ती कार्ड जमा करवा सकते हैं और इजीली आप बनवा सकते हैं। और अगर ये तरीका अच्छा लगे तो दूसरों को भी बताइए। हमें दीजिए इजाज़त, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं आप सब दोस्तों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।